السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اس وقت بہت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ چہم گوئیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے سینیٹر وقار کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جن کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ایک کلین ووٹنگ پروسیس سے آگے نہیں آئیں گے۔ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ سینیٹر گلزار ہوں یا سینیٹر وقار ہوں، جب بھی ان کا انتخاب ہو تو بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر پیسوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نام صرف مثال کے طور پر لے رہا ہوں، اس وقت ایک نام نہیں ہے ایسا، اور عمران خان کی جماعت بہت اس پہ شور مچا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت بند ہونی چاہیے۔ 22ویں ترمیم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کر لی جائے تاکہ ووٹنگ پروسیس کو شفاف بنایا جا سکے اور پیسے کا استعمال روکا جا سکے، لیکن وہ کام ہوا نہیں۔ زرداری صاحب کی JUIF کے فضل الرحمان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ ڈیڈ ٹاپک ہے، اس کو اور بحث نہیں ہو سکتی۔ 22ویں ترمیم کی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان دونوں حمایت نہیں کریں گے، اور سینٹ میں جب تک یہ دو جماعتیں حمایت نہ کریں کسی آئینی ترمیم کی، اس کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔ 2/3 میجورٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آن بورڈ ہوں، ادروائز وہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ نون لیگ کے ووٹ اتنے نہیں ہیں کہ وہ سادہ اکثریت بھی حاصل کر پائے۔ آج کے پروگرام کا یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہوگا 5 مارچ کو۔ 35 کروڑ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بندے کا ریٹ لگا 35 کروڑ پہ سینٹ کا انتخاب ہے، سینیٹر بننا ہے۔ 35 کروڑ روپے جو بندہ دے گا اس کے بعد وہ کرے گا کیا اس پاکستان کے ساتھ؟ یہ میرے خیال میں جنہوں نے وصول کیا ہے پیسہ ان کو کچھ خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ویری وارم ویلکم جی۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ روہیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ سے، اور میاں محمود الرشید صاحب PTI سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن پروگرام کا ہم آغاز کریں گے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب سے، سینئر مسلم لیگی رہنما ہے۔ کھوسہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھوسہ صاحب، سینٹ انتخابات اور آپ کا تذکرہ یہاں سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگ جو نواز شریف صاحب سے اور شہباز صاحب سے بڑے خفا ہیں، ناراض ہیں، وہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو بس آپ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ان لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا جنہوں نے میرے ساتھ ملاقاتیں کی یا جو کچھ بھی کیا، وہ اس بارے میں قتل نہیں تھی، سینٹ کے بارے میں قتل نہیں تھی۔ مجھے ان کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، نہ ان سے ملاقاتیں ہیں، نہ ان کے کوئی مسائل حل کیے جاتے ہیں، نہ علاقے کی ڈیولپمنٹ وغیرہ۔ وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ ملاقاتیں ہیں، وہ ان کی ناراضگی جائز بھی ہے، بالکل حق سے ہیں وہ لوگ۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو خفا ہیں میاں صاحب سے؟ وہ آپ حیران ہو گے، بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں اکثریت ہے تو پنجاب ہی کی، درست ہے۔ یہی سے ہے۔ تو جب وہ بڑی تعداد میں کہتے ہیں آپ، تو میں نام تو نہیں کسی کا بھی پوچھتا، لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ تعداد کتنی کنسیڈریبل ہے؟ 81 یا 82 ہے۔ 81، 81 یا 82 ہیں؟ ہاں، تو یہ تو بڑا نمبر ہے سردار صاحب۔ اتنے نمبر سے تو سینیٹر کے ایک دو تو ادھر ہو ہی سکتے ہیں بڑے آسانی سے۔ نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ اس میں میرا ان کے ساتھ اس بارے میں قطعاً کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ یہ الیکشن تو اب ہو رہے ہیں، میں تو 3 مہینے سے پہلے سے 4 مہینے ہو رہے ہیں غالباً ان سے بات ہوئی تھی، ملاقاتیں جو ہوئی تھی۔ لیکن کھوسہ صاحب یہ نمبر میرے نالج میں نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شروع میں کوئی 35-40 کی تعداد آئی تھی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ 81 یا 82 ممبرز ہیں جو ناراض ہیں اس وقت شہباز صاحب سے اور نواز صاحب سے، اور وہ ان کے کام نہیں ہو رہے، ان کو مسائل ہیں، وہ ناخوش ہیں شریف برادران سے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ میں جو نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، ناراض ارکان اس سے زیادہ ہے۔ یہ تو میں صرف وہ بتا رہا ہوں جن سے میری ملاقاتیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ وہ تعداد ہے 81 یا 82، بہت تعداد ہے کھوسہ صاحب۔ تو آپ کو سینٹ الیکشن میں کیا نظر آتا ہے؟ کلین سویپ کر لے گی نون لیگ؟ پنجاب میں تو دیکھیں نا، اپوزیشن کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں۔ آج MP کیو لیگ کے اور آج میں غالباً PDP کے، تو آج سے تو نہیں نا 40+ پہ ایک سینیٹر بنتا ہے۔ درست ہے۔ پنجاب میں تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں، وہ میں آپ کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن خفا ہوں گے لوگ میاں صاحب سے، تو وہ خفا لوگ جو ہیں کسی دوسرے کو ووٹ کر دیں؟ کیونکہ یہ تو ان کی چوائس ہے نا، وہ کسی اور کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہوگی، لیکن کینڈیڈیٹ کون ہے وہاں؟ تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ کینڈیڈیٹ ہے شاید۔ صحیح۔ اور یہ جو KP کے اندر بہت شور مچ رہا ہے، اس کے متعلق آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے، وہاں یہ روایت صرف اس الیکشن پہ نہیں ہے، یہ روایت ان کی پرانی چلی آ رہی ہے۔ وہاں کچھ آزاد لوگ ہوتے ہیں، کچھ فاٹا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کچھ طریقہ بالکل جدا ہے، جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے یا بہت حد تک سندھ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ KP میں یہ بری روایات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔
سردار صاحب ایک سوال اور پوچھ لوں، سینٹ انتخابات کے بعد کیا ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ استحکام کی طرف جائے گا؟ کیونکہ نون لیگ کو آلموسٹ 2/3 میجورٹی حاصل ہے قومی اسمبلی میں، پنجاب میں تو وہ بلا شرکت غیر بہت تگڑے ہیں، سینٹ میں اگر وہ سادہ اکثریت کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کافی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی، یا زیادہ میاں صاحب کا رول جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا اور وہ جو مسٹیکس کرتے ہوتے ہیں پہلے بھی کہ میں بہت طاقتور ہوں، وہ اس ٹائپ کی مسٹیکس کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی اکثریت مسلم لیگ نون کی یہاں نہیں بنتی، اس وجہ 15 ہے یا 16 ہے سینیٹر، کچھ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پنجاب سے ہی میرے خیال میں شاید ساری کی ساری سیٹیں مسلم لیگ کو ہی مل جائیں گی، کیونکہ اور تو کوئی مقابلے میں ہے نہیں۔ درست ہے۔ اب سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں 2 مل جائیں گی یا 3 مل جائیں گی شاید، جی، اور کے پی کے میں غالباً 2 مل جائیں گی، تو اس سے سادہ اکثریت کیسے بن جاتی ہے؟ نہیں، سادہ اکثریت نہیں بنتی، صرف سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، اور سادہ اکثریت کے لیے انہیں کسی چھوٹے گروپ کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ وہ بھی شاید 20s میں آ جائے گی، 20s میں آ جائے گی مسلم لیگ۔ تو اب دیکھیے، وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے، وہ پنجاب سے نہیں، کے پی کے سے میں نہیں جانتا بلوچستان سے، لیکن سندھ سے تو وہ لیں گے، اور پھر جو اور جماعتیں ہیں وہ کس طرح رجوع کرتی ہیں سینٹ میں، وہ پی 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 کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا کوئی اور حکومت کا کوئی الائنس وغیرہ بنتا ہے، یہ تو کل کی بات ہے، آج پتہ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ پنجاب میں غالباً ساری سیٹ مسلم لیگ نواز دے جائے گی، اور سندھ میں جو الائنس بن گیا ہے پی 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 کا اور ایم کیو ایم کا، یہ 2 الائنس سے زیادہ سیٹیں وہاں لے جائیں گے، اور پھر سے آپ کی مسلم لیگ فنکشنل بھی 1 سیٹ شاید ان کا کوئی تصفیہ ہوا ہے، 1 سیٹ میں لے جائیں گے۔ درست ہے کھوسا صاحب، بہت شکریہ۔ جو پوزیشن انسرٹن ہے جو پوزیشن انسرٹن ہے وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اور ان 2 صوبوں میں جو سن رہے ہیں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں بھی آ رہا ہے، ویسے بھی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان 2 بہت شکریہ کھوسا صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ مولا بخش، آپ کی طرف یہی ٹاپک لے کر آ رہا ہوں، آپ کی جماعت تو کہتی تھی کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، خورشید شاہ صاحب نے بڑا اس پہ میرے خیال میں آواز اٹھائی تھی سب سے پہلے، لیکن پھر آپ بیک ٹریک کر گئے، کیوں؟ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی بھی ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، لیکن سنجیدگی کا دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی تو مظاہرہ ہونا چاہیے تھا نا۔ ابھی 4 دن ہیں اور وہ آ کر ان کی پوری سرگرمیاں ہوئی ہیں، پہلے پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ آگے جا کر دیکھیں گے۔ چلو پہلے اگر انہوں نے کوتاہی کی، سو گئے، نہیں خیال آیا، انہیں اب یاد آ گیا تو صرف اکیلی دیکھیں، ترمیم جتنی بھی ہم نے کی وہ متفق تھی، پوری پارٹیاں، پوری پارلیمنٹ ساتھ تھی، ادھر پہلے ہی آواز اٹھ رہی تھی۔ جو انہوں نے روایتی دیر کرتے ہیں نا، لیٹ گاڑی چلاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں ہمارے اعتراض سے پہلے تو لاہور بار کے ہماری صدر تھی ہماری آسما صاحبہ، انہوں نے کہہ دیا، پھر اور ان کے ساتھیوں نے آوازیں اٹھائی کہ یہ نہیں ہو سکتی، پھر قانونی ماہرین نے بولنا شروع کیا، آواز تو ایک فضا تو بن گئی ترمیم کے خلاف۔ ہم نے ترمیم سے زیادہ شو آف ہینڈز میں ایشو تھا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ کی وہ ووٹ آگے وہ ہو نہیں سکتا، آپ پریفرنسز دیتے ہیں، وہ ایک ایشو تھا، نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان جب بھی ہوا ہے اس سے خرید و فروخت سے ہمیں ہوا ہے، کچھ نہیں، ہمیں فائدے کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ حکومت کو وقت سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ ارے حکومت سے وقت سے پہلے منصوبہ بندی کر لے تو بہت سی چیزیں پاکستان میں صحیح ہو جائیں، یہ نہیں کرتی حکومت، تو باقی سارے سوال پڑی تھی تو سارے سوال ہو گئے نا۔ ابھی سب کو ضرورت پڑی ہے، ادھر بیٹھے تھے کیا نام ہے ڈی چوک کے کھمبوں پہ چڑھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا بلند صرف ہم ہیں، نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم سیاست کے لیے اور اس ملک کی سیاست کے لیے پاور پر اب کھمبے سے نیچے اترنا پڑے گا۔ اب تو زرداری صاحب کو الزام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گھوڑے خرید رہے ہیں، جو آپ کہیں شیخ رویل اصغر صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے پہلے کب بخش کیا ہے جو آج بخش کرو گے؟ کیا دشواری تھی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنوانے میں، کیوں نہیں ہو پایا، کس جماعت نے ریزسٹنس دکھائی؟ نون لیگ سوئی رہ گئی، خیال نہیں آیا پہلے، یا پیپلز پارٹی والوں نے اینڈ ٹائم کے اوپر وہ آپ کو چھوڑ دیا کہ نہیں ہم نہیں کرتے، ساتھ آپ کے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اس مسئلے پہ بات کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو، جان کی مان پاؤں میڈیا سے، تو پہلے اس معاملے پہ بات کر لوں جسے میرے محترم، میرے بزرگ، بڑے، میں ان کا بڑا نیاز مند ہوں، ان کی بات پہ میں تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا۔ میرے خیال میں
یہ پرسیپشن ہے, غلط فہمی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا, میں بھی اللہ نے مجھے بھی عزت دی ہے, میں بھی ممبر پارلیمنٹ ہوں اور نون لیگ کا مطلب ممبر ہوں. میں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں سنی. ہاں کوئی ہوتا ہے کسی کے بہت زیادہ ارمان ہوں گے, بہت زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں, اور وہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ وہ صبح سے لے کے شام تک میاں صاحب سے ملاقات کرتا رہے. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوتا, یہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, اور خواہشوں پہ انسان کو اپنی کنٹرول کرنا چاہیے. خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. ویسے روہیل اسکر صاحب, میاں صاحب کا رویہ یہ تھا کہ پہلا سال نہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جانا پسند کیا تھا اور نہ اپنے بہت سارے اراکین سے ملنا پسند کیا تھا. اس گروپ کے حوالے سے میں نے یہی بیٹھ کے پروگرام کیا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں ریالٹی آپ کو بتانے لگا ہوں. اور جب میاں صاحب کے سامنے نام آئے تو پھر انہوں نے 2-2 3-3 اراکین بلا کے یہاں پی ایم ہاؤس میں ملاقاتیں کی تھی. تمہیں سڑک چاہیے, تمہیں اسکول چاہیے, ڈسپینسری چاہیے, اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ ابلائج کیا. یا میں کسی اور غیر سیاسی جماعت کا تو نہیں ہوں میں رکن, اسی سیاسی جماعت کا رکن ہوں. ارے سر آپ تو بلیسڈ ون ہے نا, بلیسڈ ون ہے آپ, بلیسڈ ون ہے. ہو سکتا ہے چاڈیو صاحب کو کوئی پرابلمز ہوں گی, میاں محمود رشید صاحب کو اپنی کوئی پرابلم ہوگی, مجھے اپنی پرابلم ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس جماعت سے ٹکٹ لے کے, آپ کو کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ جائیے, آپ جا کے میاں صاحب سے ٹکٹ. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میاں صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے, ذرا تھوڑا آرام سے چلتے ہیں, ذرا زیادہ تیز نہیں چلتے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب دوستوں کو ملتے ہیں. جہاں تک ابھی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, بلا کے پوچھیں یہ جو آپ نے کہا نا وقت پہ فیصلے نہیں کرتے, انہوں نے اس کو پیار سے کہہ دیا, انہوں نے کہا آہستہ سے چلتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھیں کہ کون کون سا ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ بات میں غلط پرسیپشن ہے اور غلط باتیں ہیں. آپ اس میں ذرا تھوڑا سا مسالہ ڈال لیجئے, آپ نے پروگرام کرنا ہے, دیکھنا ہے, اور اس میں تھوڑی سی باتیں کرنی ہے, تو وہ تو کرنے کے لیے باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. شیر روہیل اسکر صاحب, میاں صاحب کے اس رویے کے حوالے سے مسالہ ڈالنے کے لیے مسالہ نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے, کیونکہ ان کا رویہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا. جو مرضی کر لے تو پوچھے نہیں, بادشاہ آپ ہیں جی, میں تو مزدور آدمی ہوں. بادشاہ آپ ہیں, آپ ہوں گے یا میاں صاحب ہوں گے, میں تو مزدور ہوں. آپ تو اچھی مزدوری کرتے ہیں ملک صاحب. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, اصل مسئلے کی طرف آ جائیں. یقین کیجئے محمود رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں, چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں قطعی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو روکا جائے. ان لوگوں کے چہرے دکھائیں, آپ بتائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے زور پہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں, یا آپ بتائیں نا کون سے ایسے وہ خاص ہیں جو پیسے لے کے روہیل اسکر صاحب بتائیے, آپ بتاتے کیوں نہیں آپ؟ یہ ون ٹائم, آپ بتائیے, یہ ون ٹائم ہوگا نا, یہ ون ٹائم ہوگا نا. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہ میں چاڈیو صاحب کی تعریف کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے, اب چاڈیو صاحب نے پچھلے 7 سال سے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کیا. روہیل اسکر صاحب ان لوگوں کے چہرے آپ دکھاتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ دکھائیے. سر جی میں اب خیبر پختونخوا میں رہتا ہوں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں اور ضرور یہ بات کہوں, میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھ شاید میرے جو بڑے دوست ہیں, جو لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یا میرے کسی عزیز سے اگر کوئی ووٹ مانگے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ, تو یہ بھی میرے لیے انتہائی باعث شرم ہے. ہمیں خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کس کو ٹکٹ دیا ہے, یا کون ان کا نمائندہ ہے جس کو ہم نے ووٹ کرنا ہے. محمود رشید صاحب سے بھی پوچھ لیں, پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. محمود رشید صاحب, کیا ہو کیا رہا ہے کے پی کے میں؟ کس نے پیسے پکڑے؟ کوئی نام تو لیجئے نا جی, ہمت کریے, آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ بھی نہیں بتاتے لوگوں کو, صرف بیان دیتے ہیں پیسے چل رہے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تو اس دفعہ کوئی میڈیا نے حد سے زیادہ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر دی, اور وہ شور مچا, شاید کوئی ایشو اور نہیں ہوتا اور اس پہ بہت زیادہ واویلا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. ارے بیچارہ میڈیا درمیان میں کہاں سے آ جاتا ہے یار؟ آپ کی جماعت کے لیڈر جو ہے روزانہ یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم لائیو دکھا رہے ہیں. عمران خان نے ابھی بھی بیان دیا میری عرض سن لینا. نہیں, جب آپ یہ بات کریں گے کس نے کتنے پیسے پکڑے ہیں, میاں صاحب آپ بتائیں, تو یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کس نے کتنے پیسے پکڑ لیے ہیں. وہ میں بتاؤں آپ کو, عمران خان کا بیان, ہے عمران خان اور یہ عمر چیمہ کا بیان ہے میرے ہاتھ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF
تینوں کا نام لے کے کہا تو ہارس ٹریڈنگ کیا وہ چائے پلا کے ہوتی ہے؟ نہیں، ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونا تو ایک جنرلائز بات ہے، ایک اصولی بات انہوں نے کی ہے نا، کس نے کتنے پیسے پکڑے ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سر ہارس ٹریڈنگ کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ چائے پلائی جاتی ہے؟ جی یہ کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، ایون پنجاب اور سندھ کے اندر بھی اس طرح کی شکایات آئی ہیں، اور اس پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصولی بات، یہ عمران خان نے یہ بات کی کہ جس طرح پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا ہے اسی طرح سے اگر یہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے محمود الرشید صاحب پیسے کس نے لیے پہلے یہ بتائیں مجھے. جب آپ پبلکلی کہتے ہیں تین بڑی جماعتوں کا نام لے کر کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں، تو اس میں پیسہ کسی نے تو کھایا ہے، کسی نے کھلایا بھی ہے. وہ کون لوگ ہیں ان کا بتائیے آپ. دیکھیں یہ تو انتخاب کے بعد آپ کو پتا چلے گا، جو جیت کے آئیں گے کہ وہ جیت گئے اور کس کے بل بوتے پر جیتے، وہ ساری چیز عیاں ہو جائے گی. ابھی تک تو یہ سارے اندازے ہیں، ابھی تک تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے مفروضے ہیں. ایون اگر عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے تو کوئی بات تیقن کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بات کوئی کہی نہیں جا سکتی. یہ جو سیکرٹ بیلٹ کے بعد میں آپ کو عمران خان کا بیان پڑھ کے بتاتا ہوں. عمران خان کو پھر میرے خیال میں آپ مشورہ دیجئے کہ اپنا بیان تھوڑا سا بہتر کر لیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی اوپن بیلٹنگ کی اس لیے مخالفت کر رہی ہے کیونکہ وہ جے یو آئی کے ساتھ، جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ مل کر ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے. یہ عمران خان کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے. تو یا تو اپنی جماعت کے لیڈر کو کہیے اپنا بیان بدل لے، یا پھر آپ اس کا جواب دیجیے. یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے، یہ بات تو ان کے رویوں سے ظاہر بھی ہو گئی ہے. انہوں نے جو موقف اپنایا ہے پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان نے کہ ہم اس موقع کے اوپر جناب کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپوز کر کے عمران خان کا بیان تو سچ ثابت ہو گیا نا. آپ کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت پیسوں کے بغیر ہو رہی ہے، میڈیا والے شور مچا رہے ہیں. یہ کمال ہے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کس نے کتنے پیسے پکڑے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھ لیں. آپ عمران خان صاحب سے یا تو پوچھ لیں کس نے کتنے پیسے پکڑے ہیں. وہ تو ایک جنرل بات انہوں نے کی ہے کہ جو فضا وہاں پر بنی ہوئی ہے اس فضا کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے ایک بریک لے لیں. ایک بریک لے لیں. عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں. نہیں میں بریک لے لوں چاہیے صاحب، بریک کے بعد جواب دیجیے گا. نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چانڈیو صاحب، یہ پیسے کا رولا ہے کیا جی؟ کچھ آپ وضاحت فرمائیے. آپ کے اوپر براہ راست الزام عائد کیا عمران خان نے. میں اگر آپ اس خرید و فروخت کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے آمرت کے زمانے میں، سندھ میں اسپیشلی. اب آپ اس کو کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں نا، آمر نے نقصان چاہے اب آپ نے فائدہ اٹھا لیں. ہرگز نہیں، دو بندے ایکسٹرا داخل کر لیتے ہیں. ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. یہ پارٹیوں کی گرفت کمزور ہے، تب یہ چلا رہے ہیں. اتنی ان کی صوبائی حکومت مضبوط ہے اور وہ جو دعوائیں کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کیوں ماتم ہے ان میں کہ ہمارے ممبر چلے جائیں گے، سینیٹر فلاں ہو جائے گا. آپ اپنی گرفت مضبوط رکھیں. آپ نے لوگوں کو منتخب کیا ہے، لیکن ایک بات بتا دیں، وقار صاحب کو ٹکٹ آپ کی جماعت نے دیا ہے کے پی کے میں؟ وقار صاحب کو دیا ہوگا، مجھے علم نہیں دیا ہوگا. ابھی دیکھیں ایک بات سنیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کی آپ کی جماعت کے ساتھ کیسے مراسم ہے آج کل؟ اچھے عمران خان سے تو کافی ویسے بھی اچھے، ویسے بھی اچھے، ویسے بھی اچھے. وقار صاحب سے زیادہ اچھے میرا خیال ہے. مجھے وہاں کی صحیح صورتحال کا پتہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ ہمیشہ ہمارے دوست رہے. ابھی تو تازہ ترین دوست نہیں ہے، تازہ آج کل دوست ہے، تازہ نہیں ہے. جیسے الطاف حسین صاحب آج کل آپ کے دوست ہیں. میں کبھی بھی ایمانداری کی بات بتاتا ہوں. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پر کفر کی فتوائیں لگی، ان کے والد صاحب نے، ان کی جماعت کے رہنماؤں نے انکار کیا اس فتواؤں سے. میں ان کا اس لیے بھی بڑا احترام کرتا ہوں. میں ہنس رہا ہوں اس بنیاد پر محمود رشید صاحب نے جو بیان دیا ہے. انہوں نے تو کمال کا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا میڈیا تو ابھی میرا خیال میں یا عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے کہ ان کے پنجاب کے صدر کہتے کہ بھائی وہ ثبوت وبوت کوئی نہیں ہے، خان صاحب بول رہے ہیں، خان صاحب نے وہ جنرلی بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے کہا پھر بتاؤ، تو غصے میں آ گئے. کہتے پھر عمران خان سے پوچھ لو کس کو پیسے دیے، مجھے تو نہیں پتا. اور بڑا سخت بیان ہے عمران خان نے تو آپ کی جماعت کا اور نون لیگ کا نام لے کر کہا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف والے ملے ہوئے ہیں حکومت کو صرف خرید و فروخت کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں پارٹیوں کی گرفت مضبوط ہے وہاں یہ بدعت نہیں چل سکتی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، حکومت کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی.
میں حامی ہوں. ویسے چانڈیو صاحب پارٹی کی گرفت مضبوط ہونے کے باوجود میں آپ کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے, جب فوج کا ڈنڈا ہو سر کے اوپر یا جیب میں ہاتھ میں آپ کے پیسوں کا بریف کیس ہو, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی حکومت جب گرائی تھی آپ کی حکومت میں, آپ کی حکومت نے جب ان کی پنجاب والی حکومت ڈسمس کی تھی تو یہ وقار صاحب اور ایک میڈیا کے بڑے امپورٹنٹ بندے تھے, وہ یہ آپ کے آئی بی کے فنڈز لے کر لاہور پہنچے تھے نون لیگ کے ایم پی ایس خریدنے کے لیے. تگڑی بیٹھی ہوئی حکومت, شہباز شریف صاحب مضبوط وزیر اعلیٰ, چھانگا مانگا کے بھی بات کریں, وہ تو 90 والا چھانگا مانگا ہے نا, بات پرانی کی بات نہیں ہے نا, یہ 2008 سے 2013 والا چھانگا مانگا تھا. ندیم صاحب روایت کی ہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں آپ نے پوری کوشش کی جی, کہ دیکھیں مجھے پورا زور لگا لیا آپ نے, وہ تو کورٹ نے ان کا آرڈر کر دیا, آپ کا الٹ کر دیا. پھر کہتا ہوں گرفت, لیکن ابھی آپ نے مثال دی کہ فلاں زور ہو جائے پیسے آ جائے, تو ہر گرفت کو کمزور کرنے کے لیے بھی تو چیزیں موجود ہیں نا, ورنہ پارٹی سندھ میں عام حالات میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. 200-400 ملین روپیہ جیب میں ہونا تو ساری جگہ پہ ہو جاتا ہے سر. اب صحیح ابھی پنجاب کے بندے توڑنے چلے گئے, ایمان مہمان ہے ہر آدمی جہاں کا اکثریت میں بھی نہیں مشکل سب سے زیادہ میں کھوسے صاحب نے ٹھیک کہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پختونخوا میں. پہلے میں جس سے سینٹ میں بیٹھا تھا, ابھی خالی پختونخوا کو الزام مت دیجئے, مجھے اعتراض ہے. سب سے زیادہ ہارس ٹریڈنگ پنجاب میں ہوتی رہی ہے, کیوں نہیں ہوتی رہی؟ مجھے نہیں پتا. 90 کی سیاست کیا تھی, منظور بٹو صاحب نے وائیں صاحب کی اسمبلی کیسے چینج کی تھی, پیار محبت میں چائے پلا کے چینج کی تھی, سارا کچھ کیا تھا. یہ ایسی کوئی لمبی چوڑی اگر آپ کے بندے کیسے ٹوٹتے, اگر فہرست نکالیں گے تو میں پھر کہہ رہا ہوں میں ادھر نہیں جانا. جنرل مشرف صاحب نے آپ کے 15 بندے کیسے توڑے تھے, کہہ تو رہا ہوں سب سے زیادہ ہمیں نقصان ان کو نیب زادے کہا جاتا تھا. ہم اس بدعت کے خلاف ہے, پر طریقہ کار تو ہونا چاہیے تھا نا, پہلے کیوں نہیں تیاری کرنی چاہیے تھی. رویل اصغر صاحب آپ بتائیں کہ جب یہ زرداری صاحب کے دور میں شہباز صاحب کی حکومت گرانے کی کوشش کی گئی, حکومت تو چلی گئی تھی, وہ تو کورٹ نے فیصلہ وہ واپس کر دیا اس کا, تو وہ بندے خریدنے کون کون آیا تھا؟ نہیں ندیم صاحب, اس میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اس وقت بھی ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ پرسیپشنز قائم ہوتی ہیں جب مطلب لوگ, آپ جو واقعات بتا رہے ہیں نا بسائیڈ دس, جو پنجاب کی گورنمنٹ کا ہوا تھا, اس کے علاوہ جو واقعات بتا رہے ہیں وہ ایک خوف کا عنصر ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں پنجاب کی حکومت جب گرائی گئی تھی اس وقت ووٹ خریدنے کون آیا تھا؟ شیخ رویل اصغر صاحب پوری سچائی کے ساتھ نام لے کے گرائی نہیں گئی تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک کوشش ضرور کی گئی کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت کو ختم کیا, اور کوشش کرنے میں حرج کوئی نہیں تھا, اس وقت کی ہوگی انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے کہ سر دیکھیں رویل اصغر صاحب سچائی پوری بولے, آپ کہتے ہیں کہ میں دبنگ آدمی ہوں, سچ بولتا ہوں, یہاں سچ بتائیں ووٹ خریدنے کون آیا تھا, نام لے کے بتائیے. میں بالکل سچ بول رہا ہوں کہ کوشش کی گئی, لیکن مسلم لیگ نون کا اس وقت کے بعد زمینی لوگوں نے, ٹھیک ہے نہیں بکا ہوگا, میں مان لیتا ہوں نہیں بکا ہوگا, لیکن کوشش کس نے کی, کون آیا تھا ووٹ خریدنے؟ بات یہ ہے, میں آپ کو گزارش کروں, اس میں ایک حصے پہ محمود رشید کے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ خبر موجود ہے کہ لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے, تو کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے, ان کے چہرے, ان کے نام آپ دکھا دیجئے, کون سی چیز مانے ہیں آپ بتائیں ان کے نام, تاکہ آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا یہاں کہ میں یہی سیاست کرتا ہوں, امرتسر میں نہیں کرتا. آپ نے مجھے شروع میں کہا, بڑا سخت بیان دیا تھا آپ نے, تو آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. کمال ہے سر. ملک صاحب میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ تک کسی بھی اپنے ممبر کی یہ اطلاع نہیں ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ کہاں سے نکال کے لاتے ہیں, کون آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے. جب شہباز صاحب کی حکومت گری تھی تو اس وقت ووٹ خریدنے کون آیا تھا, نام لیں گے؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا آپ کو کہ اس وقت کوشش کی گئی. میاں منظور بٹو جو آج ان کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ آئے, انہوں نے کوشش کی, لیکن اس کوشش کو تو میں تب کہوں نا کہ اگر اس کوشش کو بارہل کر دیا ہو یا کامیاب ہو گئی ہو, لوگوں نے اپنے ضمیر کے سودے کیے ہوں, لوگ کھڑے رہے, لوگ پیپلز پارٹی کو ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ججوں کو کون لینے گیا تھا, کون لینے گیا؟ آپ بتائیں نا, آپ بتائیں. اس زمان میں جسٹس صاحب آج کل جو صدر بھی بنے, وہ گئے, وہ جا کر جج صاحب کو خریدتے تھے, وہ کون تھا؟ کون تھا نا بولیے, نام لیجئے بھائی, کون سی پارٹی تھی, نام لیجئے. یہ خرید و فروخت ہم نہیں جانتے, آپ ہمت کریے, نام لیجئے, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. سب جانتے ہیں, کون؟ میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, بتائیے آپ. ابھی آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں. نام لیں گے؟ تارڑ صاحب کا نام آتا رہا ہے, اس میں کیا بات ہے؟ جس ملک میں عدلیاؤں کو خریدا جائے, ججوں کو خریدا جائے,
جہاں زبردستی اقلیت حکومت کو لایا جائے. سر پھر نام لینے سے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ نام لیں. ہم کوئی کبھی نہیں گھبراتے اس بات سے, لیکن میں کہتا ہوں جب ہم روایت کی بات کرتے ہیں تو روایت کو خراب کرنا چاہیے بجائے کہ ناموں کا نام لینا چاہیے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس کو کیا کہوں, اس کو ہارس ٹریڈنگ کہوں کہ چانڈیو صاحب نے جماعت کی خدمت کی اور چانڈیو صاحب کو چھوڑ کے کسی اور کو لے لیا. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی, یہ ان کی چوائس ہو سکتی ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. ندیم صاحب میں دو باتیں میں عرض کرنی چاہتا ہوں. ایک بات جو آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اس انداز سے جو بات کی کہ کتنے پیسے کس کس نے لیے آپ بتاؤ, میں تو اس سوال کا یہ جواب دے رہا تھا کہ یہ ایک پرسیپشن جس طرح سے بنی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں, ماضی میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے اور یہ صرف کے پی کے اندر نہیں ہے, یہ باقی صوبوں کے اندر بھی ہوتا آیا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے انٹر پروونشل ہارمنی کے لیے جو سینٹ کی سیٹیں تمام صوبوں سے برابر رکھی گئی ہیں, اس میں جو بے ضابطگی یا میں سمجھتا ہوں ایک غلط بات ہوئی ہے کہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی لا کے پنجاب سے ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. تو اس چیز کو آپ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جس صوبے کے لوگ ہیں وہ صوبے کے لوگ ہی وہاں سے سینٹ کی نمائندگی کریں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ سندھ کے لوگوں کو لا کے پنجاب سے ٹکٹ دے دیے جائیں اور وہ کے پی کے لوگ ہیں تو ان کو جا کے بلوچستان سے ٹکٹ دے دیے جائیں. تو اس پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی اچھی روایت جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہی. اور دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے کی, انہوں نے ایک اصولی اور جنرل بات کی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اگر کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے تو اس کو کرانے میں کوئی قباحت نہیں, یہ ایک کنسٹرکٹیو اور پوزیٹیو ایک اچیومنٹ ہوتی. اگر یہاں پر اصولی بات کوئی نہیں ہے, اصولی بات نہیں ہے, الزام عائد یہ کیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی اوپن بیلٹنگ کی اس لیے مخالفت کر رہی ہے کیونکہ وہ جے یو آئی کے ساتھ مل کر ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے. یہ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں سر, یہ ایلیگیشن ہے, ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے کہ وہ ووٹ خرید رہے ہیں. اور میں کن لفظوں میں سر اس کو سادہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے ووٹ خرید رہے ہیں. میں ووٹ لے لوں, بریک لے لوں جی, بریک لے لوں, بریک لے واپس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹ ایوان بالا ہے, یہاں پر جو لوگ بیٹھیں گے یا قومی اسمبلی کا حصہ بنیں گے یہی پاکستان میں پارلیمان میں بیٹھ کر قانون سازی کریں گے, آئین سازی کریں گے, اور ہمارے حکمراں بھی یہی ہیں, پالیسیز بھی یہی وضع کریں گے. ایک صاحب نے ایک شعر بھیجا شام میں وہ یہاں پڑھ کے سنانا چاہوں گا, پھر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روہیل اصغر صاحب سے پھر چانڈیو صاحب سے بھی رائے مانگوں. کہتے ہیں جی, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. تو 35 کروڑ دے کر جو آئے گا چانڈیو صاحب, حاکم ہی سزا بنے گا, اور کیا ہوگا؟ 35 سے پہلے ہی حاکم سزا بنے بیٹھے, کون سے شعبے میں سر پیسوں کا لوگوں سے کون سی رعایت ہے, کون سا آرام ہے, کون سا سکون ہے, لوگ بیزار ہیں. حاکموں کی یہ ہے عقل کی بات. میں کہہ رہا ہوں کل پتا تھا الیکشن آنے والی ہے, کل پتا تھا یہ سیاست پہ بدعتیں ہیں, کل پتا تھا اس کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے. پلاننگ کیوں نہیں کرتے, ادارے کیوں نہیں ہیں, پالیسی ساز ادارے کیوں نہیں ہیں پارٹیوں میں, وہ بیٹھ کے طے کریں. کل یہ حالات آئیں گے, آج کیوں کر رہے ہیں, کیوں اگر مولانا صاحب پہلے راضی ہو جاتے ترمیموں پہ, اب کیوں نہیں ہو جاتے تھے, دوسری پارٹیاں کیوں نہیں راضی ہو سکتی تھی. تحفظات دور کرتے وقت پر, عین موقع پر, چند دنوں 5 دنوں میں پھر بھی ہم نے کام کرتے. کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے اس کا. ہم تو بدعت کو ختم کرنے کے لیے راضی ہیں, لیکن سنجیدگی کیا ہے, کوئی بھی سنجیدگی نہیں. آپ کے سامنے ادھر میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے کہا خان صاحب جائیں قومی اسمبلی میں, ترمیم میں بھی ہوگی, اسمبلی میں بھی نہیں جائیں گے. کوئی سنجیدگی کا صاحب ہمارا اصل میں سیاسی مقابلہ تھا. ہمارا جو اصولی موقف اور قومی مفاد ہے نا وہ موم کی ناک ہے, چاہے ادھر کو موڑ لیں چاہے ادھر کو موڑ لیں, سب جماعتوں کا, عمران خان سمیت. ایک کوئی فرق نہیں ہے. اگر خیال ہوتا ہے اس قوم کا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. روہیل اصغر صاحب, میرا خیال ہے بھی
آپ سے کم ہی مقابلہ ہوتا ہے، آپ کی باتیں سنتے ہیں. روہل اصغر صاحب جیسے کہتے ہیں ہمیں بھی تحفظات ہوتے ہیں بعض جملوں پر، لیکن ٹھیک ہے، بحث نہیں ہے. آپ اپنا موقف رکھتے ہیں، ہم اپنا موقف رکھتے ہیں. سسٹم کی شفافیت کے لیے کچھ کر لیتے تو کیا جاتا ہے روہل اصغر صاحب؟ ہم نے تو آغاز کیا، الیکشن کمیشن ثبوت ہے. اصل پہ میں کچھ جو سمجھ پایا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے، ہمارے اب ہاں ایک ملک ندیم صاحب اب غصہ کریں گے سب دوست، الزام در الزام کی سیاست جو ہے نا اس کو بہت فروغ ملا. ایک کمیٹی بنی تھی جس میں چانڈیو صاحب کی جماعت کے لوگ بھی شامل تھے، جملہ جماعتوں کے لوگ شامل تھے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت کے لیے اپنے سارے معاملات کو درست کرنا تھا الیکشن کے حوالے سے. یہ دیکھیں نا بات پھر وہی آ جاتی ہے، الزام لگا دیں آپ. بھائی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، جملہ سیاسی جماعتیں اس میں تھیں، آپ کو بھی علم تھا، مجھے بھی علم ہے. آپ مجھے پیش کر دیتے، اگر میں اس پہ انکار کرتا، میں اس پہ اپنی کوئی ریزرویشن ظاہر کرتا، پھر تو آپ مجھے الزام دے سکتے ہیں. کمیٹی تو میں نے بنائی، کمیٹی حکومت نے بنائی، آپ اس کو جنرل الیکشنز کا نام دے کے آپ اس میں آپ سجیسٹ کر دیتے کہ جناب یہ الیکشن آنے والے ہیں سینٹ کے، آپ اس پہ بھی ذرا توجہ دے دیجئے، اس کو بھی درست کر دیجئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اب اس الزامات کی سیاست سے باہر آ جانا چاہیے. اور میں ندیم صاحب آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی مہربانی کیجئے. ویسے مجھے یقین ہے، یقین تو ہر ایک ہی بس اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کے ممبران، میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس قسم کی گندی حرکات میں ملوث ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے اعتراضات ہیں، آپ کے اختلافات ہیں، آپ جائیے جا کے ریزائن کر دیجئے، کہیے جی مجھے اپنے لیڈر سے اختلافات ہیں، میں ریزائن کرتا ہوں. اور آپ جا کے پھر آپ جس مرضی جماعت سے الیکشن جیت لیجئے، آپ جا کے الیکشن لڑ لیجئے. اب یہاں پہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ، شفافیت کا تقاضا تو یہی ہے، ایک جماعت کا شفافیت کا تقاضا یہی ہے، اخلاقیات اور باضمیر لوگوں کا تو یہی اصول ہے. اب اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس معاملے میں ہیں، تو میں آپ سے بالکل گزارش کروں گا کہ آپ ان کے نام ضرور متشہر کر دیجئے، کیونکہ اس میں پھر آپ جب جنرلی بات کرتے ہیں نا، آپ نام لے کے بات نہیں کرتے، آپ ایک جنرل بات کرتے ہیں. جیسے خان صاحب نے بات کی، زرداری صاحب نے بات کی، خان صاحب نے تو جنرل بات کی نہیں، انہوں نے تو دو جماعتوں کا نام لے کے الزام لگایا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور نون لیگ کو کہا وہ اس کی اصطلاح ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ابھی آپ ایک نام لے رہے تھے، میاں محمود رشید چانڈیو صاحب سے پوچھا، وقار کا نام پوچھا، آپ نے گلزار خان کا نام پوچھا. تو میں اس میں اتنا عرض کر دوں کہ وہ دونوں صاحبان جو ہے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ شخص اپنے پیسے کے بل بوتے پر کسی شخص سے جا کے اس کے ضمیر کا سودا کرتا ہے تو اس شخص کو تو چھوڑ دیجئے، آپ اس شخص کا نام ضرور لیجئے جس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، تاکہ آن ہول جب آپ کے ٹکٹ چلتے ہیں نا تو اس میں یہ آتا ہے کہ سیاستدان میں تو میں بھی ہوں یار، چانڈیو صاحب بھی ہیں، محمود رشید بھی ہے. تو پھر اس کو آپ لوگوں میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کا نام لیں، ان ساتھیوں کا جو صرف اسی کام سے، اسی پیسے کے زور سے ندیم صاحب، میں حلفاً کہتا ہوں، اگر مجھے پایا پوری تفصیل میں قطعی طور پہ اپنی زبان بند نہیں رکھوں گا. میں اگر مجھے اس کا کسی کا ثبوت ہے، چلیے آپ نہ کہیے، میں آپ کو نہیں کہتا، مجھے آپ اس کا نام دے دیجئے، میں آپ کا نام نہیں لوں گا، میں خود اپنی طرف سے کہوں گا، لیکن مجھے ثبوت دے دیجئے کہ وہ بالکل نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں بخشوں گا. اور لوگ بھی جو ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ احتجاج کریں، ان کے گھروں کے گھیراؤ کریں، ان کو ایکسپوز کریں، پبلکلی انہیں ننگا کیا جائے. دیکھیں یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ کے بعد آپ 100% تیقن کے ساتھ ہر ایم پی یہ کہے گا نہیں ہم نے تو اپنی جگہ پہ ووٹ دیا، اپنی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اس کو ٹریس آؤٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جس نے پیسے دیے ہیں. اس میں پیسے لینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا بڑا پیسے دینے والا ہے، بلکہ پیسے دینے والا اور ووٹ خریدنے والا وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے. تو یہ بات تو کسی طرح سے بھی آپ 2 اور 2 4 ویسے میاں صاحب اس کے لیے جو سب سے اچھا لفظ تھا نا وہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا، لوٹا. اور میرے خیال میں اگر وہ شخص جو پیسے لے یا دے کے یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے پبلکلی آپ لوٹا کر کے تو اس کو امبیرس کریے، پارلیمان کے اندر جا کر بھی، ایوانوں کے اندر جا کر آپ اپنے ساتھیوں کو لوٹا کہیے جنہوں نے پیسے لیے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا، آج نہیں پتہ چلا تو 5 مارچ کو چل جائے گا. میں پروگرام کا آج وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے شاید فیوچر کورس جو ہے
اس پروسیس کو شفاف کرنا ہے. الیکشن سینیٹرز کا ہو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن جہاں پیسہ آ جائے اس کا راستہ ضرور روکنا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میں شکریہ ادا کروں گا سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کا, روہیل اسکر صاحب آپ کا, اور میاں محمود رشید صاحب آپ کا, اور سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی شکریہ. خدا حافظ.